نماز کے فضائل اور اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی سلمان بھائی، نماز کے فضائل اور اہمیت تو بہت سارے ہیں، اور یعنی یہ ٹاپک بھی اتنا لینتھی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے میرا خیال ہے جتنا بات کی جائے اتنا کم ہے، لیکن جتنے فضائل کچھ جو میں نے کچھ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہیں وہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ کافی ہوں گے۔ ایک تو سب سے پہلا تو ہم نے جو پہلے حدیث جس سے ہم نے شروعات کی کہ سب سے پہلا جو سوال وہ نماز ہی کے بارے میں، اس حساب جو ہے نماز ہی کے بارے میں لیا جائے گا، تو یہ خود اٹ سیلف جو ہے ایک امپورٹنس ہے نماز کے تعلق سے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، کہ یہ جان لو کہ بے شک اعمال کے اعتبار سے، یعنی عملی جو ہمارے جو ہے نا اب ایکشنز، عبادتیں آپ دیکھیں دل کی بھی ہوتی ہے اور قلبی عبادتیں بھی ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے آپ کے اعضاء کی عبادتیں ہوتی ہیں عملی جو پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جان لو کہ ان میں سب سے بہترین جو تمہاری عبادت ہے وہ نماز ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک انسان کے پاس چوائس ہے کہ کوئی اور دوسری عبادت کرتا ہے اور یہ عبادت کرتا ہے، مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن بھی بلا شبہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو قرآن، نماز کے اندر قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، رکوع بھی آ جاتے ہیں، سجدہ بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، تو اس میں تلاوت وہ لمبی کر سکتا ہے اپنے نوافل وغیرہ میں۔ تو مطلب اعمال کے اعتبار سے، پریکٹیکل جو عبادت ہے اس کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو ہے افضل قرار دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو شریعت ہے وہ جو نازل ہوئی، اب جبریل امین آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جو بھی وحی ہوتی تھی وہ لے کر آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ لیکن نماز کا یہ جو تحفہ ہے اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر، وہاں پر یعنی اوپر آسمان پہ بلا کر ان کو جو ہے یہ تحفہ دیا، تو یہ خود بھی یعنی ایک بہت بڑی ایک نماز کی ایک فضیلت میں سے آتا ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نہیں اس کو نازل کیا، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کر یہ تحفہ جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ نماز جو ارکان اسلام ہیں، ہمارے 5 جو ارکان ہیں، شہادہ اور نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، تو اس میں یہ یعنی ان میں سے آپ دیکھیں نا، کہنا بہت آسان ہے ارکان اسلام، لیکن کیا مطلب کیا ہے؟ یہ پلرز ہیں، پلرز مطلب جس کے اوپر ایک یعنی عمارت ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ابھی ہم فار ایگزامپل اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، اگر اس کا کوئی ایک پلر بھی گرا دیا جائے تو کیا یہ عمارت قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ بالکل اسی طرح اسلام کی عمارت جو ہے یہ 5 جو پلرز ہیں اس پر قائم ہے، جس میں سے ایک نماز بھی ہے، اور یہ ایک ایسا پلر ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ایسا رکن ہے جو ریپیٹڈلی انسان دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے۔ دیکھیں 4 اور ارکان بھی ہے، شہادتین تو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا اور آپ مسلمان ہو گئے، اور آپ اس پر قائم ہیں، آپ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو آپ زندگی بھر آپ نے اسی کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو وہ بھی سال میں 1 مرتبہ ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر، جو غریب ہے اس کے اوپر تو نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں۔ اسی طرح روزہ ہے تو وہ بھی فرض ہے ہر شخص پر، سوائے اس کے جو بالکل ہی یعنی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی وہ پھر فدیہ وغیرہ دے، اور دوسرے جو مسائل ہیں۔ اور اسی طرح آپ کہہ لیں کہ حج جو ہے، حج بھی جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی اس پر جس کے پاس مالی استطاعت ہو اور اس کے بعد وہ خود بھی اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے۔ تو لیکن یہ ساری جو عبادت دوسرے میں نے پلر جو آپ کے سامنے گنے ہیں، اس میں اب نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آپ روز، ایسا پلر ہے جو روز آپ کا یعنی کنٹینیوسلی دن میں 5 دفعہ آپ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو یعنی کتنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ یعنی ایک تو پلر بھی ہے، دوسرا ایسا پلر جو آپ کو ہر روز 5 دفعہ ادا کرنا ہے، تو یہ خود اٹ سیلف اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں دوسری حدیثیں بھی آتی ہیں، یعنی نماز کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے سامنے سے اگر نہر بہہ رہی ہے اور اگر اس میں 5 دفعہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو نماز کی بھی بالکل مثال ویسے ہی ہے کہ وہ گناہوں کو اسی طرح دھو دیتا ہے جس طرح ایک بندہ جو ہے 5 دفعہ اگر نہاتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی گندگی باقی نہیں رہتی، تو نماز کی وجہ سے انسان کا کوئی گناہ نہیں باقی رہتا۔ مطلب یہ چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے،
بڑے گناہوں کے لیے انسان کو ظاہر توبہ کرنی پڑتی ہے. اور اسی طرح کسی بھی عمل کے بارے میں دیکھیں شریعت میں کتنے اعمال ہیں, ٹھیک ہے, مثلا روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یا اور دوسرے اعمال ہے, قرآن پڑھنا ہے, اور جتنے بھی اعمال ہیں, مستحبات ہیں یا فرائض ہیں, ان میں آپ دیکھ لیں کہ بچے کو کسی بھی عمل کے بارے میں, جیسے روزہ ہے مثلا, کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ بھئی 7 سال کی عمر سے کہہ دو کہ ان کو روزہ رکھنا شروع کر دیں اور بعد میں پٹائی وغیرہ ہو, یا کوئی اور دوسرا عمل. لیکن نماز کے بارے میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے اس کی تلقین کرو, اس کو حکم دو. لیکن اگر وہ نہ پڑھے, 10 سال تک پہنچنے کے بعد بھی نہ پڑھے, تو اس کو ہلکی مار مارو, سزا دو ہلکی, تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے. یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی کتنے زیادہ رحمت یعنی کرنے والے ہیں, شفقت کرنے والے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, نماز کے معاملے میں ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کو اس چیز کی عادت ڈال دی جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں جا کے وہ جو ہے بڑے ہو جائیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس پر قائم نہ رہ سکیں, یا ان کو اس چیز کی عادت نہ ہو. ظاہر ہے شروع میں تو بچہ اتنے خشوع اور ساری چیزوں کے ساتھ نہیں پڑھتا, آپ کو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے. تو یہ والدین کی ظاہر ذمہ داری ہوتی ہے گھر میں کہ وہ یہ فریضہ ادا کریں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے, جب چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی تھی, تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے کندھوں کے اوپر اس کے سہارے سے وہ آتے تھے, نماز جو ہے وہ پڑھاتے تھے. مطلب اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ تھی کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. ابھی تو ہمارے یہاں پر مطلب 10 ایسے بہانے مل جاتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کیا یہاں پڑھ لیں, وہاں پڑھ لیں, یا نہ پڑھیں. تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش کیسا اور جذبہ کیسا. اور یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو بخشے, یعنی ان کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ اپنے اگر بات کریں تو ہمارے تو گناہوں کی میرے خیال ایک بڑی لسٹ تیار کی جا سکتی ہے. تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عبادت میں بالخصوص نمازوں میں اور آگے بڑھیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم آخری وصیت کو دیکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, وہ بھی اس میں بھی نماز اور جو آپ کے ماتحت ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی نماز کا خیال رکھنا, اپنی نماز کا, اور وہ جو تمہارے یعنی جو عورتیں ہیں, ماتحت ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا. تو نماز کے بارے میں بھی آخری وصیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اپنی نماز کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر ہمارا کوئی یعنی اللہ تعالیٰ سب کو حیات رکھے, لیکن اگر ہم میں سے کوئی بھی والدین جو اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں اگر کسی کے, اور اگر سوچیں اگر نہیں بھی کیا ہے لیکن آپ کا کوئی محبوب بندہ ہے جو آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے کوئی وصیت کر رہا ہے کہ یار یہ کام ضرور کر لینا, یہ ضرور کرنا میرے جانے کے بعد, تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم کچھ کریں نہ کریں لیکن اس کی وہ بات پر ضرور کم سے کم عمل کریں گے کہ ہم بھئی یہ وصیت کر کے گیا ہے, مجھے کچھ سمجھتا ہے. تو اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کوئی حیثیت دیتے ہیں, ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں, دلی محبت کرتے ہیں, کوئی ان کے خلاف کچھ کہہ دے تو ہم گستاخی برداشت نہیں کرتے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرانس وغیرہ میں ہوا, تو یہ بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ, یہ غلط نہیں ہے, یہ تو ایک انسان کا اس ایمان کا ایک انسان کا جذبہ ہے, یہ ہونا بھی چاہیے ہر انسان کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عملی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوتاہی کیا پائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وصیت دی تھی کہ ہم اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم نمازوں کی جو حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں. اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے جو محبوب کی جو آخری وصیت ہوتی ہے اس چیز کو ہم اس وصیت کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم کچھ کریں نہ کریں, اس کو تو کم سے کم جو ہے وہ ہم لازمی پورا کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی طرح یہ تو عورتوں کے لیے ہو یا آدمی کے لیے ہو, نماز تو سب نے پڑھنی ہے, لیکن آدمیوں کے لیے بالخصوص نماز کے لیے مسجد میں آنا فرض ہے. اب اس میں دیکھیں نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جس طرح بات تھی, تو آدمیوں کے لیے جتنا نماز پڑھنا فرض ہے اتنا نماز مسجد میں بھی پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے. یعنی صرف پڑھنا نہیں بلکہ مسجد میں پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت یعنی سوچیں کتنی اہمیت ہے کہ وہی جس طرح میں نے کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے, اپنی امت پر اتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں, لیکن وہ ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ نماز کی جیسے اقامت جو ہے وہ کہہ دی جائے, اور یعنی ایک بندے کو میں جو ہے وہ جماعت کے لیے کھڑا کروں اور میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں جو کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. لیکن مجھے, اور آگے آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ گھر میں خواتین اور بچے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان پر تو فرض نہیں ہے.
اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر پہ، ہو سکتا ہے گھر پہ پڑھتے ہوں وہ مرد، لیکن گھر پہ پڑھنا کافی نہیں ہے. ہم جو اگر مرد ہیں تو ہمارے لیے جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہمیں مسجد میں جا کے پڑھنا چاہیے. اور اس بارے میں دوسری بھی حدیثیں ہیں، جیسے کہ وہ جو نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں. تو مختلف جو انہوں نے عذر بیان کیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا تھا، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی آتی ہے. انہوں نے کہا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو. انہوں نے کہا گھر مسجد سے دور ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، جنگل ہے، جانوروں کو ڈر ہے کہ مجھے اٹیک کر لیں. یہ سارے عذر بتانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو. اب وہ نابینا صحابی، ان کو یہ چیز کا اس بارے میں کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو. ظاہر ہے وہ نکلتے تو وہاں تو ماحول بھی ایسا تھا نا، بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسا وہ ظلم ہے. ظلم نہیں ہے کہ الحمدللہ صحابہ کے وقت میں ایسا ماحول تھا کہ ہر بندہ جا رہا ہے، اگر وہ نکلتے بھی تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کو ساتھ لے جاتا، یعنی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ابھی تو حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس ان میں سے کون سا عذر ہے؟ کیا ہم دیکھ نہیں سکتے؟ کیا ہمیں کوئی لانے والا نہیں؟ کیا ہم اتنے بوڑھے ہیں؟ کیا یعنی ہم چل بھی نہیں سکتے؟ کیا ہم یعنی کوئی جنگلوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں؟ کیا جانوروں کے ہمیں جو ہے وہ اٹیک کرنے کا ڈر ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر ہمارے پاس کیا عذر ہے جو ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے؟ تو ہمیں جو ہے سبحان وہ بطور مرد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ مسجد میں جا کر ہمیشہ نماز پڑھیں. اللہ یہ کہ بندہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں آس پاس مسجد ہی نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یا بہت ہی زیادہ دور ہے، گھنٹوں کی ڈرائیو ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے.